بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ میں بھی کافر تو بھی کافر، کافر صنم ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ علامہ اقبال نے جب یہ شعر کہا تو بہت سے علماؤں نے، مفتیوں نے، لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ علامہ اقبال کافر ہو گئے، یعنی کہ وہ خدا کو کافر کہہ رہے ہیں، اور مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ لیکن جو اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ شعر کیوں بولا۔ اس کی حقیقت جب علامہ اقبال نے بیان کی، تھوڑی سی تشریح بیان کی، تھوڑی سی، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ تو ایک نقطے کو ان کو بتا دو اور پوری کتاب ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو نہیں سمجھتے، نہیں سمجھنا چاہتے، ان کو سارا قرآن بھی سنا دو اور پورے قرآن کا ترجمہ بھی سنا دو تو ان کو کک سمجھ نہیں آنی۔ یہ تو پھر بہت گہرائی والا شعر ہے۔ میں بھی کافر تو بھی کافر، کافر صنم ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ جب انسان کے اندر بہت سی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ خواہشات پوری کرتے 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 اتنی انبار لگ جاتا ہے اس کے دل میں، اور سجدہ وہ کرے اللہ کو۔ اللہ تو واحد ہے، واحد اللہ۔ جب سجدہ اس کو کر رہا ہے اور سجدے میں جا کے جب وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، اور جو ہی نماز کے بعد باہر نکلتا ہے پھر اپنی خواہش کے تابع ہو جاتا ہے، پھر وہی کام کرتا ہے اپنی مرضی کے، اپنی خواہش پہ چل رہا ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے جو یہ شعر کہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو اپنے نفس کے تابع ہو گئے ہیں، اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ پاک کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، شیطان کہتا ہے جھوٹ بولو۔ اللہ فرماتا ہے کہ غیبت مت کرو، شیطان کہتا ہے کہ غیبت کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، شیطان کہتا ہے مت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ زنا مت کرو، شیطان کہتا ہے کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ پردہ کرو، شیطان کہتا ہے کہ مت کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، شیطان کہتا ہے کہ جو مرضی کھا، جو مرضی شراب پی، رچ کے پی۔ یہ کون سا شیطان ہے؟ آپ کس شیطان کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو اندر ہے، اندر کا شیطان، جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، یہ شیطان ہے۔ وہ بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے نا کہ آسمانی اڑدی پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ جو دل میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، اس چور کو تو پکڑا نہیں، اور جو باہر ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے، اندر کے چور کو بھول گیا ہے۔ جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ انسان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جب اس نفس امارہ کو انسان مار دیتا ہے کہ اس کی کوئی بات اس نے نہیں ماننی، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کرنا، پھر دوسرا شیطان جو باہر کا ہوتا ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ ہم جو بھی گناہ کریں، جو بھی کچھ کریں، سارا الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ شیطان
بے نمازی کے قریب شیطان نہیں آتا، جو مرضی کام کرتا رہے شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ بے نمازی سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، وہ کہا یار میرا اس سے کوئی مطلب ہی نہیں، یہ جو مرضی کرے۔ تو شیطان کہاں حملہ کرے گا؟ جو جتنا اللہ کے قریب انسان ہوتا جائے گا، جتنا قریب اللہ کے قریب ہوتا جائے گا، جتنا اس کے اندر اللہ کا قرب آتا جائے گا، وہاں شیطان پھر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور اس کے حملے پھر ایسے نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، بڑے بڑے ولی اللہ ہل گئے اس کے حملوں سے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ عبادت کر رہے تھے تو آواز آتی ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے تمہاری نمازیں معاف کی، آج کے بعد تو نماز پڑھ نہ پڑھ تجھے معاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نمازیں تو میرے نبی پہ کبھی معاف نہیں ہوئی، مجھ پر کہاں سے ہوگی؟ پھر یک مشت دوسرا حملہ اس کا دیکھیں، کہتا ہے اے غوث، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے نہیں بچایا، اس وقت بھی میرے اللہ نے مجھے بچایا۔ تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے حالات ولی اللہ پہ اس قسم کے حملے ہوتے ہیں۔ تو جب اب دیکھیں ایک کمرہ ہے، کمرہ جس پہ آپ سوتے ہیں، آپ اس کو اینٹوں سے بھر دیں، اینٹوں سے بھر دیں، تو وہ کمرہ رہے گا؟ وہ کمرہ نہیں رہے گا، وہ تو بھرا ہوا ہے اینٹوں سے، وہاں نہ رہنے کی جگہ نہ سونے کی جگہ۔ اسی طرح جب خواہشات پہ خواہشات، ہزار خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہمارا تو یہ حال ہے، ہزار خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو جب ہزاروں خواہشیں دل میں ہوں گی تو پھر دل میں خدا نہیں ہو سکتا، پھر ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ شیطان کو، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ لہذا اس چیز پر غور کریں، غور کریں۔ لوگ بڑے فتوے لگا دیتے ہیں، جب ایسی بات ہم کرتے ہیں تو لوگ فتوے لگاتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ ذرا غور کیا کریں اور بزرگوں میں جا کے بیٹھا کریں، ان سے پوچھا کریں کہ یہ معاملہ ہے جی، فلاں شخص نے کہا ہے، کیا صحیح ہے غلط ہے؟ مشورہ لے لیا کریں، کسی سے پوچھ لیا کریں، ہم سے پوچھ لیں، ہم رپیٹ کر دیں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات اٹھتا ہے یہ سن کے تو آپ کمنٹس کریں، ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو، جو مرضی ہے چاہے پوچھ لیں، آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ عزیز اللہ کے حکم سے دوں گا، ہر سوال کا جواب۔ ضروری نہیں ہوتا، ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انسان کو کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا کرے؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن سے دیکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قرآن میں نہ ہو، آپ فرماتے ہیں پھر میری حدیثوں میں دیکھو۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر وہ حدیث میں بھی نہ ہو، وہ بات حدیث میں بھی وہ مسئلے کا حل نہ ملے، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وقت کے جو علماء مفتی ہوں گے یا اللہ والے ہوں گے، پھر ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ہیں، قرآن میں بھی نہیں ہیں، اور غور کریں تو سب کچھ ہے۔ تو اس چیز سے آپ پریشان نہ ہویا کریں، کسی کو فتویٰ دینے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کریں۔ آج کل فتوے دینے والے بہت ہیں، اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارے آج کل علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک علماء دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کافر کہہ رہا ہے، کہتا ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ ایک حدیث یہ بیان کی ہے، دوسرے نے 2 حدیثیں بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ پہلی حدیث غلط ہے، نعوذ باللہ۔ حدیث 1 ہو، 2 ہو، 10 ہوں، حدیث ہی ہوتی ہے، حوالہ دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ ایک حدیث ہو تو 2 سنا کے حوالہ یہ دے رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ غلط ہے، نعوذ باللہ۔ بہت سے ایسے لوگ فرقہ بازی میں آ گئے ہیں، پڑ گئے ہیں۔ اسی لیے
جو نئی نسل ہے اس کو برباد ہو رہی ہے، ان کو صحیح سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں فلاں مولوی نے یہ کہا ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں مولوی نے تو اس کا یہ جواب دیا ہے۔ اسی طرح انسان مسلمان بھٹک رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے علماؤں کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری علماؤں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی صحیح بات بتا دو، بس اللہ کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس کوئی زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ 100 گناہ کر لے، 1000 گناہ کر لے، وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کفر تک پہنچ سکتا ہے لیکن کافر نہیں ہو سکتا جب تک کلمہ چینج نہ کر لے۔ تو اسی حوالے سے ہمیں ہر چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی نے کوئی بات کی ہے تو کوئی وجہ ہی ہے، کسی دلیل کے ساتھ بات کی ہے تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تبھی وہ بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔